ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کی آمد ہے، انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ رمضان المبارک میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ، توجہ کریں، شعبان کی آخری تاریخ خطبہ دیا، بیان فرمایا، تقریر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہینہ تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے، آ رہا ہے،
وہ مہینہ ایسا برکت والا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات نازل کی ہے۔ یہ مہینہ ایسا ماہ مبارک ہے جو آدمی اگر نفل پڑھے تو فرض کا ثواب، فرض پڑھے تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بیان فرمایا، اگر کوئی کسی کو افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں اتنا تو نہیں ہے کسی کو افطار کرائیں، اتنی وسعت تو نہیں ہے کسی کو کھانا کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے کھجور سے افطار کرایا اس کے لیے بھی مغفرت ہے، دودھ کے ایک گھونٹ پر افطار کرایا اس کے لیے بھی مغفرت ہے، لسی کے ایک گھونٹ پر افطار کرایا اس کے لیے بھی مغفرت ہے، پانی کا ایک گھونٹ دیا اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ کیا بات ہے عزیز! اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں برس رہی ہیں۔ یہ مہینہ رحمت والا، برکت والا بھی ہے، مغفرت والا بھی ہے، عتق من النار کا مہینہ بھی ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں دعا فرمائی، یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو معلوم ہوا کہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے نا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد کرنا توجہ سے۔ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، اگر اللہ تبارک و تعالی رمضان نہ دیتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو ہلاک کرنا ہوتا تو رمضان نہ دیتے۔ توجہ، اگر اس امت کو ہلاک کرنا ہوتا تو رمضان مبارک نہ دیتے، تو رمضان ملا تو منا بہانے سے مغفرت ہو رہی ہے۔ تو پہلے سے تیاری کریں عزیزوں، رمضان مبارک کی پہلے سے تیاری کریں، شعبان مبارک سے مہینے سے تیاری آدمی کر لے۔ اب دن ہے شعبان مہینے کے چند دن رہ گئے ہیں، تو پہلے سے تیاری کر لے، پہلے سے ٹائم ٹیبل اپنا سیٹ کر لے۔ اگر کوئی تاجر ہے، چھوٹا تاجر ہے یا بڑا تاجر ہے، تو مصروفیات کو کم کرے، دنیوی مصروفیات کو کم کرے۔ پھر 11 مہینے تو ہم نے جسم کی پرورش کی، اب یہ مہینہ ایک مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں تو ہم اپنے روح کی پرورش کریں۔ پھر جو ادب اور احترام کرتا ہے، رمضان مبارک کا احترام کرتا ہے، 11 مہینے جو غفلتیں میں گزارے، 11 مہینے جو ہم نے گناہوں میں گزارے، 11 مہینے تو ہم نے سرکشی کی، ہم نے غلط کام کیے، ہم نے ہر قسم کے گناہ کیے، اب ایک مہینے میں اگر آدمی ادب اور احترام کرے گا تو 11 مہینوں کی لغزشیں، وہ غفلتیں ایک مہینے میں اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کیا بات ہے! یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 11 بھائیوں کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کی معافی کو مل گئی۔ تو رمضان مبارک کی وجہ سے 11 مہینے معاف ہو جائیں گے۔
اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک سلامتی کے ساتھ گزارا، جس کا رمضان مبارک سلامتی کے ساتھ گزرا تو پورا سال ہی سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ بس دکان پر 12 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو 6 گھنٹے بیٹھو، 8 گھنٹے بیٹھو، بھائی کیوں؟ رمضان مبارک ہے۔ تو دنیوی مصروفیات کو کم کرے آدمی، بس عہد کریں گے، یہ عہد کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم دنیوی مصروفیات کو کم کر دیں گے۔ بھائی گھر میں بیٹھنا کم کریں، مسجد میں بیٹھ جائیں، مسجد میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ تو مہینہ کمائی کا مہینہ ہے، کمائی کا مہینہ ہے، خوب کماؤ، سمجھا نہیں؟ گویا کہ اتنا کماؤ کہ 11 مہینے بیٹھ کر کھاؤ خوب، ایسا کرتے ہیں آج مسلمان۔ اب دیکھیں گے، آپ دیکھیں اب جو سبزی مل رہی ہے، ابھی جو سبزی چل رہی ہے کتنے نرخ میں چل رہی ہے، پھر رمضان مبارک سے ایک دن پہلے آپ دیکھ لیں گے ڈبل اور ٹربل قیمت بڑھ جائے گی۔ مسلمانوں کا مہینہ، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، اس مہینے میں تو آسانی کرنی چاہیے تھی نا، قیمتوں کو کم کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم قیمتوں کو کم کر دیں، کمی بڑھا دیا۔ ارے کم از کم قیمتوں کو کم نہیں کرتے، کم از کم برابر تو رکھو، جو پہلے تھی رمضان مبارک سے پہلے چیزیں ملیں وہی چیزیں رکھو، وہی قیمت رکھو، نہیں قیمت بڑھائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے آج عزیزوں۔ ایک ساتھی بیان بات کر رہے تھے، ہم 2-3 دوست تھے، یورپ گئے، کسی ملک کا نام لے رہے تھے کہ ایک چیز میں بازار سے لے آیا، اچھی چیز تھی، پوچھا کتنے میں، میں نے کہا اتنے میں لیے، چیز اتنے میں لیے، یار مجھے بھی پسند ہے، یہ مجھے پسند آ گئی ہے۔ دوسرے دن گئے وہ لینے، ایسی چیز لینے گئے، توجہ کریں، تو دکاندار وہی ہے، دکاندار بھی وہی ہے، چیز بھی ویسی ہے، سمجھا نہیں؟ دکان بھی وہی ہے اور قیمت دگنی ہے، قیمت دگنی، ڈبل قیمت۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی کل ہم چیز لے گئے ہیں، آپ سے لے گئے ہیں، اب آپ چیز کو ایسی چیز ہے آپ ڈبل لے رہے ہیں۔ تو اس نے کیا جواب دیا پتہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ کل ہمارا مذہبی تہوار کا دن تھا، کل ہمارا مذہبی تہوار کا دن تھا، مذہبی تہوار کے دن ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ غیر مسلم کہتا ہے کہ مذہبی تہوار پہ ہم چیز مہنگی نہیں بیچتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ آج ہمارا تہوار کا دن نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم ڈبل پیسے رکھ رہے ہیں۔ غیر مسلم کو اپنے تہوار کا دن، اپنے مذہبی دن کا احترام ہے، ہندوؤں کو اپنے مذہب کا احترام ہے، سکھوں کو اپنے مذہب کا احترام ہے، یہودی عیسائیوں کو اپنے مذہب کا احترام ہے، ان تہوار کے دن کا احترام ہے۔ مسلمانوں کو افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مہینے کا احترام نہیں۔ آپ تو کم کر دیں بھائی، چیز آپ کی دکان میں پڑی ہے نا، پہلے سے پڑی ہے نا، آپ کی دکان میں، آپ زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ اب یہ کہنا کہ بھائی دوسرے جو دے رہے، دوسرے اتنے میں دے رہے ہیں، میں بھی اتنے میں دے رہا ہوں، تو عزیزو رمضان مبارک آ رہا ہے، اس میں مصروفیات کم کر دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے،
خطوط آتے تھے، پھر خطوط کے جواب دیتے تھے. پہلے خط تھا تو ایک اگر کسی نے خط لکھا، ایک صفحے پر خط لکھا، تو وہی خط دوسرے صفحے پر خود حضرت جواب دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. پھر رمضان مبارک جب آتا تو ڈاک بند ہو جاتی، خط دیکھنا بند کر دیتے. کیا منع؟ ابھی رمضان مبارک آیا ہے، ابھی مصروفیات کو کم کرنا ہے، اب خط نہیں پڑھنا. وہ وقت عبادت میں خرچ کر دیتے. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے عزیزو؟ کیا منع؟ فرق ہی نہیں پڑ رہا بھائی، کوئی فرق ہی نہیں آ رہا. رمضان مبارک آیا، کوئی فرق نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی. پہلے ناشتہ تیار، ابھی بھی ناشتہ تیار ہو رہا. پہلے دوپہر کا کھانا تیار ہوتا تھا، ابھی بھی دوپہر کا کھانا تیار ہے. یہ ہماری مسلمانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اتنا احترام کر رہے ہیں، اتنا استقبال کر رہے ہیں رمضان مبارک کا. اب رمضان مبارک آیا تو ہماری معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا. کیا ہوگا عزیزو ہمارا؟ تو رمضان مبارک کا احترام، یہ تو قرب کا مہینہ ہے. چلو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کا مہینہ ہے عزیزو. للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء ربه، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، دو فرحتیں ملتی ہیں. ایک وہ فرحت جب افطار کرتا ہے، اس وقت فرحت ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے. اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، خوشی ملے گی. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے.